والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العلي العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ به كمثل رجل بنى دارا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون له ويعجبونه ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي رواه مسلم صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم برادرم جناب مولانا حافظ سیف الرحمن صاحب، ذمہ داران جماعت، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، یقیناً آج کا یہ موضوع ہم سب کے لیے بڑی بنیادی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اسلام دین دعوت ہے۔ اسلام اور دیگر مختلف مذاہب اور مختلف ادیان کے مابین جب آپ فرق کو مد نظر رکھتے ہیں تو دنیا کے کتنے ہی مذاہب ایسے ہیں کہ جو نسل کی بنیاد پر چلتے ہیں، کہ جو نسلی ادیان ہیں، کہ جو نسلی مذاہب ہیں، لیکن اسلام کی بنیادوں میں یہ بڑی بنیادی اور اہم ترین بات نظر آتی ہے کہ اسلام دین دعوت ہے۔ اور یہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام توحید، رسالت اور معاد کی طرف، اپنی اپنی شریعتوں کی طرف اپنی امت کو بلانے کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، تو ان سب کی دعوت میں ہمیں یہ ایک مشترک جذبہ نظر آتا ہے، ان سب کی دعوت میں ہمیں یکسانیت نظر آتی ہے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے دینیات میں اور خطبات میں آسان الفاظ میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ بذات خود یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک بڑا لمبا عرصہ درمیان میں گزرتا ہے، ہزاروں سال کا گیپ ہے، ایک نبی سے دوسرے نبی تک ان کی تعلیمات، ان کے اعتقادات کی منتقلی کا ظاہری کوئی سورس نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ دعوت من جانب اللہ ہے، چونکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دعوت ہے، اس لیے سب کی دعوت میں آپ کو جو قدر مشترک نظر آئے گا، سب کی دعوت میں آپ کو جو ایک جیسا عقیدہ نظر آئے گا، اور سب کا ایک جیسا داعیانہ مزاج اللہ رب العالمین کی جانب ہی آپ کو نظر آئے گا۔ اس لیے دعوت کی اہمیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر دعوت کی اہمیت کو ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جب آپ داعیانہ مزاج کے حامل ہوں گے تو آپ کو ہر وقت یہی احساس آپ کو پریشان کرے گا، آپ کو مضطرب کرے گا۔ آپ گاڑی میں بیٹھیں، بس میں بیٹھیں، سفر کر رہے ہیں، کہیں بھی کسی بھی جگہ کوئی آپ کا شریک سفر ہے تو آپ کو یہ احساس ضرور دامنگیر ہوگا کہ میں جس دین کا حامل ہوں، کہ میں جس دین کا علمبردار ہوں، کہ میں جس دین کا ماننے والا ہوں، اس دین کی تعلیمات پر میرا یہ ساتھی عمل پیرا ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کی تعلیم ہے، یہ جو ایک داعیانہ اضطراب ہے، یہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس داعیانہ کیفیت کا تذکرہ فرمایا، اس دین دعوت کا تذکرہ فرمایا، دعوت کے نصاب کا تذکرہ فرمایا، دعوت کے لیے منہج کا تذکرہ فرمایا، مدعوین جن لوگوں کو آپ نے دعوت دینی ہے ان کے مزاج کی رعایت کا تذکرہ فرمایا،
اور اس کے لیے بہترین اسلوب اختیار کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان فرمایا کہ آپ کو شاہد بنا کر، بشیر بنا کر، نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینے والا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنے اوصاف اور آپ کی جتنی امتیازی خصوصیات قرآن کریم کی اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، اگر ہم انہی کو سمجھ لیں تو ہم دعوت کے اس پورے نظام کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تو ایک داعی کے لیے مدعو کی نفسیات کو سمجھنے کی بات ہے کہ کب اس نے بشیر بننا ہے اور کب اس نے نذیر بننا ہے۔ جب تک مخاطب کا تجزیہ آپ نہیں کریں گے، جب تک مد مقابل کی نفسیات کو آپ اپنے سامنے نہیں رکھیں گے، جب تک اس کے حالات سے آگاہی آپ کے پیش نظر نہیں ہوگی، اس وقت تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کس کے لیے بشارت کا اور کس کے لیے انذار کا کام کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں بدرجہ اتم، بدرجہ کمال ہمیں یہ کیفیت نظر آتی ہے۔ مخاطبین کا تجزیہ بڑا ضروری ہے، اور یہ حکمت کی بات ہے، یہی دانائی کا سبق ہے کہ جو علم کے ساتھ ساتھ علم جتنی یا بعض اوقات اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کہ آپ کے پاس علم تو ہے لیکن آپ کے پاس حکمت نہیں ہے، آپ کے پاس دانائی نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر آپ فتوے لگائیں گے، پھر آپ لوگوں پر حکم لگائیں گے، پھر آپ تکفیر اور تفسیق کا کام کریں گے، پھر آپ لوگوں کو خود سے دین سے دور کرنے کا کام سر انجام دیں گے، پھر مسجد اور مدرسہ لوگوں کو قریب لانے کا نہیں بلکہ لوگوں کو دین سے دور لے جانے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ وہ تعلیمات کے جو اسلام کی تعلیمات میں ہمیں مشترک جو چیز نظر آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المؤمن مألف، فرمایا مومن تو الفت کی جگہ ہے، محبت اور مودت کی جگہ ہے، اور فرمایا ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اور فرمایا کہ اس میں کوئی خیر نہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے کہ جو اوروں کے لیے الفت نہ رکھے اور اس کے لیے اور الفت اور محبت نہ رکھے، فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ انسان انس سے ہے یا انسان نسیان سے ہے، یہ دونوں خصوصیات حضرت انسان کے اندر موجود ہیں۔ یہ محبت کا متلاشی ہے، یہ ایک معاشرت کے اندر زندگی گزارتا ہے، یہ کسی غم گسار کا متلاشی ہوتا ہے، اس کو کسی غمخار کی تلاش ہے، یہ اپنا دکھڑا سنانا چاہتا ہے، یہ اپنے دل کی بات کسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، اس کے من کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی مزاج کیسا تھا، مخاطبین کا تجزیہ کیسا تھا۔ بچوں سے خطاب فرماتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس محبت اور کس شفقت کے اسلوب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے تھے، گفتگو فرماتے تھے۔ چھوٹا بچہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابو عمیر کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانوں سے پکڑتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے۔ تو سب دو کانوں والے ہوتے ہیں، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت بھرا اسلوب تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت کا اسلوب تھا، اور یہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا، یہ گھر کے اندر بھی، یہ گھر سے باہر بھی، یہ مسجد کے اندر بھی، یہ میدان جہاد و قتال میں بھی، تعلیم و تربیت کا یہ عنصر، تعلیم و تربیت کی یہ کیفیت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، صرف درسگاہ کے لیے نہیں ہے، صرف ایک تعلیمی ادارے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کی پوری زندگی اس سے عبارت تھی، دعوت سے، تعلیم سے، تربیت سے، تزکیہ سے۔ اور بجا طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اسلام کا تصور تعلیم تزکیے کے بغیر نہیں ہے، اسلام کا تصور تعلیم تربیت کے بغیر نہیں ہے، اسلام کا تصور تعلیم اخلاق کے بغیر نہیں ہے۔ فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کے اعلیٰ مدارج کی تکمیل کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے ہر عمل کے پیچھے ایک نیت کار فرما ہے، ہمارے ہر اقدام کے پیچھے ایک جذبہ ہے۔ مغرب کے تصور اخلاق میں آپ کو فریڈرک ولیم نیٹشے کا کانسیپٹ نظر آئے گا کہ تصور اخلاق میں کیا ہے۔ مغرب کا وہ مجذوب فلسفی جرمنی کا کہ جس نے ڈیتھ آف گاڈ کا فلسفہ پیش کیا کہ خدا کی موت واقع ہو گئی معاذ اللہ، اور علامہ اقبال نے اسی کے بارے میں کہا کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے، کہ اگر وہ فرنگی مجذوب میرے زمانے میں ہوتا تو میں اسے اللہ کا مقام اور مرتبہ سمجھاتا۔ مغرب کے تھنکرز کہتے ہیں کہ فریڈرک ولیم نیٹشے نے ابراہیمی خدا کی موت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اس نے ہر طرح کی بالادستی کے خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ نظام اخلاق کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی، بڑے کو چھوٹے پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے، استاد کو شاگرد پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے، شوہر کو بیوی پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے۔ اور پھر اس کا شاخسانہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے مار نہیں پیار کی صورت میں۔ ہم افراط و تفرید کی طرف نہیں جاتے، ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ مار پیٹ کے نتیجے میں پڑھایا جائے۔ یہ تصور غلط ہے، یہ تصور باطل ہے، یہ اسکولوں میں ہو، یہ مدارس میں ہو، یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف تصور اخلاق اس بنیاد پر ترتیب دینا، اس انداز میں ترتیب دینا کہ اساتذہ کے ہاتھ باندھ دینا، کہ جس کے نتیجے میں یہ احساس پروان چڑھے عصری تعلیمی اداروں میں کہ تعلیم و تربیت کے اس انتظام میں، اس پورے نظام کے اندر تقدیس نہیں ہے، ادب اور احترام نہیں ہے، کہ یہ تو ایک کمٹمنٹ ہے کہ جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ہوتی ہے، کہ وہ کچھ ڈیلیور کرتا ہے، نالج شیئرنگ کی بات ہوتی ہے اور اس کا اعزازیہ اسے مل جاتا ہے، اس کا صلہ اسے مل جاتا ہے۔ تقدیس کہاں سے آ گئی؟ ادب اور احترام کہاں سے آ گیا؟ کیریکٹر بلڈنگ کا کانسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ تربیت اور تزکیہ کہاں سے آ گیا؟ کہ یہ علم دینا تو نالج شیئرنگ کہلایا، اور اس کے نتیجے میں استاد کا وہ منصب، استاد کا وہ مقام اور مرتبہ اسے ختم کر دیا گیا۔ یہی ہر طرح کی بالادستی کے خاتمے کا تصور جب ہمارے نظام اخلاق کو جڑوں سے کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ڈومیسٹک وائلنس پروٹیکشن بل وجود میں آتے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں قرآن کریم کی واضح اور صریح ہدایات کہ میاں بیوی کے درمیان ان بن ہو جائے تو فعظوہن، فرمایا واعظ اور نصیحت سے کام لو۔ اور ظاہر ہے کہ واعظ اور نصیحت کا تو پورا ایک پیکیج ہے۔ واعظ اور نصیحت صرف زبانی طور پر دو الفاظ کی بات نہیں ہے، واعظ اور نصیحت کے لیے ماحول بنانا پڑے گا، واعظ اور نصیحت کے لیے دلچسپی کے دائروں کو دیکھنا پڑے گا، واعظ اور نصیحت کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا پڑے گا، واعظ اور نصیحت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشگوار گھریلو زندگی کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا۔ یہ ایک پورا بھرپور نظام ہے۔ لیکن اگر اس کے نتیجے میں بھی یہ ان بن کا نظام ختم نہ ہو تو پھر اس بات کا اختیار دیا گیا کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ پھر بستر الگ کر دو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بھرپور نظام ہے، اور اگر اس کے نتیجے میں بھی کامیابی حاصل نہ ہو تو پھر فرمایا کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ پھر ضرب للتعدیب کی اجازت دی گئی۔ یہ تو قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ تو جب مغرب کا تصور اخلاق اپنے سامنے رکھتے ہیں، ڈیتھ آف گاڈ کا فلسفہ رکھتے ہیں، نظام اخلاق کی بنیادوں کو منہدم کرتے ہیں، تو پھر ان کے تصور میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اسلام کے سافٹ امیج کے خلاف ہے۔ اسلام نے اس کی اجازت آخر دی کیوں؟
اس لیے کہ یہ جو نکاح کا بندھن ہے، یہ جو نکاح کا رشتہ ہے، یہ جو اللہ کے نام پر وجود میں آنے والا تعلق ہے، اسے ہر قیمت پر بچایا جائے، اس کے لیے ہر صورت اختیار کی جائے. اور یہ ہمیں ہمارے نظام اخلاق کی بنیادیں قرآن کریم کے الفاظ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت میں ہمیں نظر آتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے نظام اخلاق کی بنیادیں ہیں، کہ اس کے لیے قرآنی تعلیمات ہے، کہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہے، اس کے لیے ایک داعیانہ مزاج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا طور پر فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق ادا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلچسپی کے دائروں کی طرف توجہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے مزاج کی رعایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت، شفقت، خوشگوار ازدواجی زندگی کا اسلوب اختیار فرمایا. آپ کی تعلیم تربیت کے ساتھ، آپ کی تعلیم تزکیے کے ساتھ، آپ کی تعلیم تصور اخلاق کے ساتھ ہے. اس کے بغیر اس کا تصور نہیں ہے. یہ جو داعیانہ اضطراب ہے، اگر یہ پیدا ہوتا ہے، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں میں ہمیں یہی کیفیت نظر آتی ہے. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور ذکر کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، دن میں بھی دی، رات میں بھی دی. اپنے اوقات کو مد نظر نہیں رکھا، مدعوین کے اوقات کو، مخاطبین کے اوقات کو مد نظر رکھا. دن میں بھی دعوت کا کام کیا، رات میں بھی دعوت کا کام کیا. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زبانی قرآن کریم میں کہلوایا گیا کہ ابلغکم رسالات ربی، کہ میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں. وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں، خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں. کہ اس میں میری اپنی کوئی غرض نہیں ہے، میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا کوئی بینیفٹ نہیں ہے جو دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں. یہ دعوت خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے میں تمہیں دے رہا ہوں. میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، میں تمہارے لیے ناصح ہوں، میں تمہارے لیے امین ہوں. اور اس امانت میں خیانت کا تصور یہ نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے اس داعیانہ کیفیت کا تذکرہ رجل مؤمن کی زبانی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا، اور حیرت اور استعجاب کا تذکرہ فرماتے کہ یا قوم، فرمائے کہ اے میری قوم، مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، کہ میں تمہیں کہاں بلا رہا ہوں؟ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو. تم مجھے کس بات کی طرف بلا رہے ہو؟ تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا انکار کروں، تاکہ میں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کروں. اور فرمایا کہ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں کس کی طرف بلاتا ہوں؟ کفر اور شرک کی طرف نہیں، شخصیت کی طرف نہیں، مسلک پرستی کی طرف نہیں، بلکہ میں تمہیں بلاتا ہوں اللہ رب العالمین کی طرف، کہ جو العزیز اور الغفار ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو صفات اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کی آیات کے اختتام میں ذکر ہوتی ہیں، کہ جنہیں خواتین آیات کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی بڑی حکمتیں ہیں. اس لفظ سے پیچھے قرآن کریم کی آیت میں کیا ذکر ہو رہا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ معصیت کا اور گناہ کا تذکرہ ہو اور اس کے بعد تذکرہ اس بات کا ہو کہ اللہ رب العالمین تواب ہیں، اللہ تعالیٰ غفور ہیں. اس بات کا تذکرہ نہیں ہوگا. جب معصیت کا اور گناہ کا تذکرہ ہوگا تو اس کے بعد ذکر اس بات کا آئے گا کہ اللہ رب العالمین شدید العقاب ہیں، اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والے ہیں، عذاب علیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور جب بات توبہ کی آئے گی، جب بات اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی آئے گی، تو کیا اسلوب ہوگا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید مت ہو جاؤ.
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ رب العالمین تمہیں عذاب نہیں دیں گے اگر تم شکر گزاری کی کیفیت اختیار کرو گے. اس لیے داعی کو اس بات کا علم رکھنا بڑا ضروری ہے کہ کب کہاں اس نے تبشیر سے کام لینا ہے اور کب کہاں اس نے انذار سے کام لینا ہے. یہ بات غلط ہے کہ لوگ گناہوں میں جری ہیں، لوگ گناہوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، معصیت اور فجور میں آگے جا رہے ہیں، طغیان اور سرکشی کی صورت اختیار کر رہے ہیں، اور داعی انہیں جنت کے قصے سنا رہا ہو. یہ تصور غلط اور باطل ہے، بلکہ مخاطبین کا تجزیہ کرنا، ان کی نفسیات کو مد نظر رکھنا اور اس کے مطابق کب کہاں اس نے بشیر اور کب کہاں اس نے نذیر کا کردار ادا کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوں، ایسا نہ ہو کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزاں ہوں اور آپ انہیں مزید ڈرائیں، آپ ان کے لیے مزید انذار کا کام کریں. نہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی طرف متوجہ فرمایا. یہ جو دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کے طور پر ذکر کیا گیا. یہ اس امت کی بنیادی ذمہ داریوں میں اس کو بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے امر ذکر فرمایا، بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ آپ تبلیغ کیجئے، آپ دعوت دیجئے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نہیں کی، آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اور امت اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات پر گواہ بنایا، شاہد بنایا. اور حجۃ الوداع کے موقع پر جو لوگ موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری براہ راست اور بالواسطہ اس امت کی ذمہ داری لگا دی گئی کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فرمایا کہ جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں تک دعوت پہنچا دیں کہ جو موجود نہیں ہیں، جو غائب ہیں. یہ دعوت دین کا فریضہ ہے، یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو اس امت کی ذمہ داری بھی ذکر کی گئی. اللہ رب العالمین نے امت کا تذکرہ فرمایا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کیا گیا. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، فرمایا کہ تم بہتر امت ہو. لیکن بہتر امت کی ذمہ داری ہے، بہتر امت کے فرائض ہیں. جس کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ و عرفہ ہو، اس کی ذمہ داریاں اور اس کی مسئولیات بھی زیادہ ہوتی ہیں. یہ بات تو غلط ہے کہ مقام اور مرتبہ آپ کا اعلیٰ، آپ کا عرفہ اور ذمہ داری کوئی نہیں. نہیں، جس کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، اس کی جواب دہی زیادہ ہوتی ہے، اس سے پوچھ گچھ زیادہ ہوتی ہے، اس سے باسپرس زیادہ ہوتی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. 3 بنیادی مدارج ذکر فرمائے. ہم دعوت کا کام کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ہم دعوت کا کام کرتے ہیں اپنے گھر کی خواتین کے لیے، ہم دعوت کا کام کرتے ہیں معاشرے کے افراد کے لیے. سب سے پہلی اور بنیادی بات کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ تدریجی ارتقائی مراحل ہمارے سامنے. سب سے پہلے اپنی ذات، اور اس کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ، اپنے گھر والوں کو دین کی طرف متوجہ کرو. وہ کیسا قائد ہے، وہ کیسا لیڈر ہے، وہ کیسا حضرت داعی ہے کہ جو معاشرے کے لیے ان تمام اوصاف سے متصف ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر وہ داعی نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر وہ دین کی دعوت کا علم بردار نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر وہ مربی اور مزکی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعوت کے تدریجی مراحل میں، ارتقائی مراحل میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی بڑی بنیادی اہمیت ہے. اپنے گھر والوں سے غافل نہ ہو. اور پھر اس کے بعد آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، آپ نے لوگوں کو بلایا، آپ نے لوگوں کو دعوت دی. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 3
کیفیات کا تذکرہ فرمایا. فرمایا کہ دعوت دو بالحکمہ. کیسے؟ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. حکمت کیا ہے؟ حکمت علم کے ساتھ حکمت ضروری ہے. حکمت کیا ہے؟ مخاطبین کا تجزیہ کرنا، مخاطبین کا جائزہ لینا، ان کی نفسیات کو مد نظر رکھ. آپ کے مخاطبین دیہی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ انہیں ساری مثالیں شہر کی دے دیں. آپ کے مخاطبین مرد ہیں اور آپ مثالیں عورتوں کی ذکر کر دیں. آپ کی بات سننے والی عورتیں ہیں اور آپ مثالیں ساری مردوں کی ذکر کر دیں. آپ حالت امن کو حالت جنگ پر اپلائی کر کے دکھا دیں. نہیں، مخاطبین کا تجزیہ بڑا ضروری ہے، ان کی نفسیات سے آگاہی بڑی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ حکمت ہمیں کیسے نظر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مواقع پر کبھی فرمایا کہ افضل الاعمال کیا ہے؟ ذکر. بعض مواقع پر فرمایا کہ افضل الاعمال کیا ہے؟ اطعام الطعام. کسی موقع پر ایک عمل کو افضل قرار دیا، دوسرے موقع پر دوسرے عمل کو افضل قرار دیا. یہ مخاطبین کی رعایت تھی، یہ جو لوگ موجود تھے ان کی نفسیات کو مد نظر رکھنے کی بات تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کے دن بلند درجہ کن لوگوں کا ہوگا؟ مختلف روایات منقول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا. اہل علم نے اس کی تشریح بھی ذکر فرمائی کہ معاملات میں افضل یہ ہے، عبادات میں افضل یہ ہے، حسن معاشرت میں افضل یہ ہے. مختلف اس کی تفصیلات انہوں نے ذکر کر دی، لیکن مخاطبین کا تجزیہ بڑا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نحن معشر الانبیاء، فرمایا کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، فرمایا ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کریں ان کی ذہنی سطح کے مطابق، لوگوں سے بات کریں ان کے مستویٰ کے مطابق، اس کے مبلغ علم کے مطابق ان سے بات کریں، ان کے سامنے ایسی مثالیں ذکر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حکمت کیسی تھی؟ داعیانہ مزاج میں حکمت کا اسلوب کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا. احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل ملتی. ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. انسان حیران رہ جاتا ہے. آج کسی مذہبی شخصیت کے سامنے کوئی نوجوان آ کر کہہ سکتا ہے، کسی حضرت مولانا مفتی صاحب کی مجلس میں کوئی نوجوان آ کر کوئی ایسی ویسی بات کر دے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس سے نکالا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فتویٰ لگایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذہنی سطح کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں بہن ہے؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ. فرمایا اگر ان کے بارے میں کوئی سوچے، فرمایا اس کو برداشت نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی اور کے بارے میں ایسا تصور کیسے رکھ سکتے ہو؟ وہ جذبہ کہ جس کے لیے شریعت نے جائز راستہ دیا ہے، جس جذبے کے لیے شریعت مطہرہ نے بہترین حدود و قیود دے دی ہے، اجازت دے دی ہے، نکاح کو آسان بنا دیا ہے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، فرمایا تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے نکاح کر لے. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، فرمایا کہ نگاہوں کو جھکانے کا، شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب ہے. نکاح کے راستے میں مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرمائی، نکاح کو آسان بنایا. فرمایا جس معاشرے میں نکاح آسان نہیں ہوتا وہاں زنا پروان چڑھتا ہے، وہاں بدکاری پروان چڑھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا تذکرہ فرمایا کہ جس کی اولاد اس عمر تک پہنچ جائے اور ماں باپ اس کی شادی کا انتظام و انصرام نہ کریں، فرمایا اگر وہ گناہ کا مرتکب ہوگا تو اس کا اسم، اس کا وبال وہ اس کے والدین پر بھی ہوگا، اس لیے کہ یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. یہ تصور دین ہے، یہ نوجوانوں کو دین کی طرف متوجہ کرنا ہے، یہ ان کی ذہنی سطح کے مطابق ان کے لیے دعوت، تربیت کا، تزکیے کا انتظام و انصرام کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتا ہے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین
پہلے نماز میں قنوت کا اور بہت زیادہ خشوع اور خضوع کی وہ کیفیت نہیں تھی، ڈھیلی ڈھالی نماز ہوتی تھی، سلام کا جواب بھی دے دیتے تھے، کسی کو چھینک آئے تشمیت العاطس تو اسے بھی جواب دے دیتے تھے۔ صحابی رسول تشریف لائے، فرمایا مجھے پتہ نہیں تھا، میں سفر سے آیا اور نماز کے دوران ہی وہ ان کیفیات کا جواب دینے لگے۔ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین متوجہ کرنے لگے، فرمایا کہ جب نماز پڑھ لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور تعلیم دی، تربیت دی کی، فرمایا کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر اچھا مربی اور مزکی کوئی نہیں دیکھا۔ ایک اعرابی دیہاتی آ کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ نے روکا، آپ نے دیکھا اس نے کر لیا ہے، شروع کر رہا ہے، آپ نے فرمایا چھوڑ دو۔ جب وہ فارغ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آپ نے بٹھایا، آپ نے سمجھایا کہ دیکھو یہ جو مسجد ہوتی ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ ذکر و اذکار کی جگہ ہے، یہاں پر اس طرح کی نجاست یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کے نبی سے بہتر مربی مزکی کوئی نہیں دیکھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھانے کا انداز اور اسلوب تھا، جس میں سختی نہیں تھی، جس میں درست کیفیت نہیں تھی، کہ جس میں کرختگی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، لنت لہم، کہ آپ ان کے لیے نرم خو ہیں، آپ نرم مزاج ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر آپ نرم خو اور نرم مزاج کے حامل نہ ہوتے تو آپ کے ارد گرد اکٹھے نہ ہوتے۔ آپ محبوب بھی تھے، آپ محب بھی تھے، ہم نگاہ عشق کے طالب بھی تھے، مطلوب بھی، عشق ہم نے بھی کیا تھا، ہم بنے محبوب بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے محب اور محبوب دونوں کیفیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھیں۔ موعظہ حسنہ کیا ہے؟ فرمایا کہ موعظہ حسنہ یہ ہے، نرمی کا انداز ہو، نرمی کی کیفیت ہو، شیریں کلامی ہو، انس کا اسلوب ہو۔ آپ جس سے بات کریں، جس کو دعوت دیں، اسے لگے کہ آپ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں، اسے لگے کہ آپ اس کے لیے اصلاح کے طلبگار ہیں، آپ اسے بدنام نہیں کرنا چاہتے، آپ اس کے راز کو کسی اور کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہتے۔ نصیحت کا انداز بھی، نصیحت کا مواد بھی، اس کو مد نظر رکھا جائے، اس کے مطابق دعوت دی جائے۔ اور پھر جدال احسن، بات اگر افہام و تفہیم کی حدود سے آگے بڑھے، بات استدلال کی ہو، بات دلائل کی ہو، آپ کا مخاطب سخت انداز میں آپ سے بات بھی کرے گا، لیکن آپ اپنے بڑے مقام اور مرتبے پر فائز رہیں گے، آپ خود اپنے مقام اور مرتبے کو گرائیں گے نہیں، آپ تکفیر اور تفسیق کی طرف نہیں آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہدایات دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین آپ کے ذریعے ایک بندے کو ہدایت دے دے، خیر لک من حمر النعم، فرمایا کہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے ذریعے ایک بندے کو ہدایت کے راستے پر کاربند کر دے۔ دعوت کا سب سے بہترین اسلوب کیا ہوتا ہے؟ انفرادی دعوت۔ اپنے بچوں کو بھی متوجہ کریں، انہیں یہ نہ لگے کہ انہیں بدنام کر رہے ہیں، انہیں یہ نہ لگے کہ اوروں کے سامنے انہیں ڈانٹ رہے ہیں، انہیں یہ نہ لگے کہ دین ایک سخت دین ہے، دین کی ایک سختی کی کیفیت ہے، وہ اس چیز کو مد نظر جو ہے وہ نہ رکھیں، بلکہ ان کے پیش نظر کیا ہو کہ نرمی کا اسلوب ہے، انفرادی دعوت ہے، درس و تدریس کی صورت اور کیفیت ہے، دینی اجتماعات ہیں، مساجد میں دعوت ہے، تحریری دعوت اور تبلیغ کا کام ہے کہ جو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی وفود بھی بھیجے، انفرادی ملاقاتیں بھی کی، اور ان تمام ذرائع کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں داعیانہ مزاج عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دعوت کے لیے جو رکاوٹیں ہیں، خواہ وہ داخلی ہیں یا وہ خارجی ہیں، اللہ تعالی ہمیں انہیں سمجھنے، انہیں دور کرنے اور بہتر انداز میں اسلام کی دعوت کو پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔